بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، بی کام 2 کی کلاس کے اندر آڈیٹنگ کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے انٹرنل چیک کے آبجیکٹیو دیکھے تھے۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم انٹرنل چیک کے پرنسپلز کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انٹرنل چیک کا کنسرن آرگنائزیشن کے سٹاف کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان تمام ہیڈنگز کے اندر بھی سٹاف کے ساتھ کنسرن رہے گا۔ پرنسپلز مینس اصول۔ سب سے پہلا پرنسپل جو انٹرنل چیک کا ہے وہ ہے سفیشینٹ سٹاف، کہ سٹاف جو ہے وہ سفیشینٹ ہونا چاہیے۔ مینجمنٹ دیکھے کہ ہمیں کتنے سٹاف کی ضرورت ہے، وہ اس کے اندر اس چیز کو ملحوظ ہاتھ رکھے کہ ورک لوڈ کسی بھی امپلائی کے اوپر زیادہ نہ بڑھے، وہ برڈنائز خود کو فیل نہ کرے، بلکہ ورک جو ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو۔ اگر مزید سٹاف کو ہائر کرنے کی ضرورت ہے تو مزید سٹاف کو ہائر کیا جائے، تاکہ ایک پرسکون فضا کے اندر تمام امپلائیز اپنا اپنا کام سر انجام دے سکے۔ اس کے بعد آتا ہے ڈویژن آف ورک۔ دی سیکنڈ پرنسپل آف انٹرنل چیک از دس دیٹ ڈویژن آف ورک، کہ کام کو تمام سٹاف کے اندر تقسیم کیا جائے۔ ایک ہی بندے کے پاس ایک کام نہ رکھا جائے، بلکہ ایک کام کو اگر کچھ عرصے کے لیے ہم نے ایک بندے سے کروایا ہے تو اسی کام کو ہم پھر دوسرے بندے سے بھی کروائیں، تاکہ روٹیشن آف ورک ہوتی رہے۔ اس کے بعد ہے کوآرڈینیشن۔ مینجمنٹ کی سٹاف کے ساتھ کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، اور ٹاپ مینجمنٹ کی لوور مینجمنٹ کے ساتھ، اور جو لوور مینجمنٹ ہے ان کی آپس کے اندر باقاعدہ طور پر کوآرڈینیشن ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی اچھی بانڈنگ کوآرڈینیشن کی ہوگی اتنا ہی اچھے طریقے کے ساتھ کمپنی کے اندر، آرگنائزیشن کے اندر کام ہو سکے گا۔ اس کے بعد روٹیشن آف ڈیوٹیز ایز ویل آئی ہیو ڈسکسڈ، کہ اس کے اندر یہ ہے کہ روٹیٹ کرنا، کام کو روٹیشن کیا جائے۔ جب ایک ہی کام مختلف ہاتھوں سے ہو کر آئے گا تو اس کی ایکوریسی، اس کی ایفیشنسی کے اندر امپرومنٹ واقع ہوگی۔ ریکریشن لیو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سٹاف کو ریکریشن لیو ہر صورت میں دینی چاہیے۔ یہ ان کی ہیلتھ کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، ان کی ذہنی سکون کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے۔ جب ان کا ذہنی سکون، ذہن کے اندر سکون ہوگا، پیس آف مائنڈ ان کے پاس ہوگا، تو جب وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ ایک فریش ہو کے آئیں گے۔ جب فریش ہو کے آئیں گے تو وہ اچھے طریقے کے ساتھ کام کریں گے۔ اور پھر دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا، جب آپ ریکریشن لیو دیں گے، وہ لیو کے اوپر گئے ہوئے ہوں گے، تو ان کے بعد آپ نئے سٹاف کو ان کے کام پہ رکھیں گے تو ان کے کام کا بھی پتہ چلے گا آپ کو کہ انہوں نے کام کس طریقے سے کیا تھا، کیسا کام وہ کرنے والے تھے۔ اس طرح بھی ورک کی ایفیشنسی جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آٹومیٹک مشینز۔ بے حد ضروری ہے، آئی ٹی کا دور ہے یہ والا، تو اس دور کے اندر آٹومیٹک مشینز جو ہیں ان کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ ایک تو جو کام زیادہ دیر کے اندر ہوتا ہے وہ تھوڑے وقت میں ہو جائے گا، دوسرا جو آٹومیٹک مشینز ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے جو کام کیا جاتا ہے اس کے اندر ایررز اور فراڈ کے چانسز بالکل ختم ہو جاتے ہیں، یا بہت زیادہ حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ چیکنگ پرنسپل ہے انٹرنل چیک کا کہ چیک کیا جائے کام کو۔ اب چیک کرنے کے لیے مینجمنٹ کیا کرے؟ مینجمنٹ خود بھی تمام امپلائیز کا کام چیک کرے، اور اس کا ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مینجمنٹ اپنے سب آرڈینیٹس تیار کرے، اور سب آرڈینیٹس جو ہیں وہ بھی امپلائیز کا کام چیک کریں۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ دو کے کپل بنائے جا سکتے ہیں، کہ ایک سب آرڈینیٹ ہے وہ دوسرے کا کام چیک کرے گا۔ اب جب اس طریقے سے کام مختلف نگاہوں سے چیک ہو کر ٹاپ مینجمنٹ تک پہنچے گا تو اس کے اندر فراڈز اور ایررز کی گنجائش کافی حد تک کم ہو چکی ہوگی۔ سمپل کام انتہائی آسان طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے،
کہ امپلائیز اس کو آسانی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر لیں. کوئی بھی مشکل یا ہارڈ ورک نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو امپلائیز اپنے اوپر برڈن فیل کریں. تو اس صورت میں بھی یہ کام بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتے ہیں. یہ بھی پرنسپل ہے انٹرنل چیک کا. دی نیکسٹ پرنسپل آف انٹرنل چیک از ڈاکومنٹس کلاسیفیکیشن. سارے ڈاکومنٹس ہیں ان کی کلاسیفیکیشن کی جائے، ان کی فائلز بنائی جائیں اور ان کے اوپر سٹاف کی ڈیوٹیز لگائی جائیں کہ یہ ڈاکومنٹس ان کے اوپر آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ ڈاکومنٹس ان کے اوپر آپ کی ڈیوٹی ہے. 1 بائی 1 سب کی ڈیوٹی لگائی جائے تاکہ کسی بھی چیز کی اگر ضرورت پڑے تو فوراً فائل آئے اور فائل سے دیکھ کے آپ دیکھ سکیں کہ کام کتنا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیا ہوا ہے اور اس کے اندر کون کون سے سٹاف ممبرز جو ہیں وہ انوالو ہیں. اس کے بعد ہے ڈیپینڈنٹ ورک. کام ایک بندے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. آدھا کام ایک کر رہا ہے تو آدھا کام دوسرا کر رہا ہے اور دوسرے کا کام پہلے کے ساتھ لیٹ ہو، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو کام. تو یہ بھی پرنسپل ہے انٹرنل چیک کا. اس کے بعد ہے ہارمونی. ہارمونی از آلسو اے پرنسپل آف انٹرنل چیک. تو یہ بے حد ضروری ہے کہ ہارمونی امنگ دی سٹاف ہو. اگر امنگ دی سٹاف ہارمونی ہوگی تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور بہت سارے مینجمنٹ اپنے گولز جو ہیں ان کو ہارمونی کے ذریعے سے اچیو کر سکتی ہے. عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس کے اندر ہم نے پرنسپلز آف انٹرنل چیک کو ڈسکس کیا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اگر آپ کو ان میں سے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ واٹس ایپ پہ کویشچن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ان کے جوابات دے دیے جائیں گے اور آپ لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس سارے ورک کو یاد کر کے لکھ کے مجھے سینڈ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.